سالوں سے مولوی سڑکوں پہ شور مچا رہے، نہ منہ سے صحابہ بل پاس ہونا چاہیے۔ میں انتظار کرتا ہوں یہ پیش کریں۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، میری قوم کے نوجوان پریشان نہ ہوا کرو، یہ جس مرضی ہتھ کنڈے کے ساتھ آئیں ہماری حکمت عملی تیار ہے۔ اگر یہ کہیں گے نمو سے صحابہ کے بل پاس ہونا چاہیے تو میں دو علموں کے درمیان لاہور کے مرکز میں کھڑا ہو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ہم شیعہ دستخط کر دیں گے۔ ہم قرآن کے حاشیے میں تمہیں لکھ کے دیتے ہیں کہ جو صحابی کی توہین کرے گا اسے کافر کہا جائے گا، جو صحابی کی توہین کرے گا اسے پھانسی دی جائے گی۔ پھر ہم تجھ سے سوال کریں گے، اب بتا تو علی کو صحابی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اب جو شام میں علی کو بھونکتا رہا ہے اسے کب پھانسی دو گے؟ جس نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف کی جہالت آپ لوگوں نے سماعت کر لی، اس لیے ہم شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں، یہ جہالت کی فیکٹریاں کہ یہ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے، معاذ اللہ۔ اب اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ اب ان کی کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بل کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے تو یہ سراسر جو ہے اپنی کتابوں کی گستاخی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے اس فرمان کا سرعام طور پر یہ انکار ہے، یہ ہم دلائل سے ثابت کریں گے۔ اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شدت کے ساتھ اس نے توہین کی ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی جو اس نے دھجیاں اڑا رہی ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ حیران ہوں گے۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو سزا دلوانا چاہتا ہے، مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی قبر کو جناب والا کھودا جائے اور اس کو نکالا جائے۔ تو آج کل کا جو یہ بل پاس ہوا ہے تو اس بل پاس جو ہوا ہے تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جائے۔ تو یعنی کہ اس کے پورے بیان کا یہ خلاصہ بنتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، انہی کی کتاب ہے اور میں جناب والا پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ دیکھیں قرب الاسناد صفحہ نمبر 94 ہے۔ جعفر عن ابیہ علیہ السلام ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الى الشرک ولا الى النفاق ولکنہ کان یقول ہم اخواننا بغوا علینا۔ حضرت امام جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اہل حرب یعنی کہ جو ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے والے تھے ان کی طرف کسی کی طرف ہم نہ شرک منسوب کرتے ہیں اور نہ ہی نفاق ان کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، لیکن آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے خلاف آ گئے ہیں۔ دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا ہم اخواننا۔ اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو کہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے قبر سے نکال کر۔ تو کتنی بڑی توہین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی بھی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بھی۔ اور دوسری یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح لفظوں میں جو بیان کیا تو آپ نے ان پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور نہ ہی انہوں نے حضرت علی پر لگایا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، حضرت علی سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ دیکھیے آپ لوگوں کی کتاب ہے، روایت کا نمبر بھی بتاتا ہوں، صفحہ نمبر بھی بتاتا ہوں، صفحہ نمبر 93 ہے اور روایت کا نمبر ہے 313۔ تو حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ائمہ معصومین ہیں اور یہ وہی آپ کے نزدیک یہ اسی طرح ان کے فرمان ہے جس طرح کے نبیوں کا فرمان ہوتا ہے۔ تو آپ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جعفر عن ابی ان علی علیہ السلام کان یقول لاہل حرب انا لم نقاتلهم على تکفیر لنا لهم ولم نقاتلهم على التکفیر لنا ولكننا رأينا انا على حق ورأوا انهم على حق۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آپ اہل حرب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یعنی کہ جو آپ کے مقابلے میں جنگ کرنے والے تھے کہ ہم کفر کا فتویٰ لگا کر ان سے جو ہے ہم جنگ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ہم پر کفر کا فتویٰ لگا کر ہم سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔
اب آپ غور کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا. تو آج میرا سوال ہے کہ آج یہ والا حضرت علی والا موقف یہ لوگ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس بات کا یہ جواب دیں. یہ حضرت علی والا موقف کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ یا تو کہیں کہ یہ من گڑاتا ہے، جھوٹی ہے، یہ کتاب ہے، تو ہم انتظار کریں گے تو کہ ان کتابوں کو جن کے اندر شان امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی کہا، حضرت علی نے ان کے توحید پر بھی گواہی دی ہے، تو ان کے بارے میں آپ پھر ڈنکے کی چوٹ پر سامنے آ کر ان کتابوں کو چوراہے پہ آگ لگائیں تاکہ بتائیں کہ ان کے اندر یہ جھوٹ ہے اور یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، ان کا انکار کر کے بتلائیں. یہ میں دوسری کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب الاحتجاج ہے. اس کے اندر آپ نے جو بیان فرمایا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا بیان کیا. فقال ارا، یہ جلد دونوں میں اور صفحہ نمبر جو ہے 69 ہے اس کا. فقال ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون ان لهم شیعۃ ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی واخذوا مالی. آپ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان شیعوں سے جو گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے شیعوں نے کیا کیا، انہوں نے میرے قتل کا ارادہ بھی کیا ہے اور میرا مال بھی انہوں نے لوٹا ہے، انہوں نے مجھے تنگ بھی کیا ہے. یہ حضرت امام حسن کہہ رہے ہیں. تو حضرت امام حسن جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر شخص ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ آج کل کے بل کے مطابق جو سزا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو دی جائے؟ حالانکہ یہ بات ہی ناممکن ہے، وہ تو پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، لیکن تمہاری یہ جہالت ہے، اس لیے ہم اس تمہاری جہالت کا منہ توڑ تمہیں جواب دے رہے ہیں. اور اب سن کر آپ لوگوں کو ہنسی بھی آئے گی کہ یہ کیسی عجیب منطق ہے اور کیسی عجیب بات ہے. جو صدیوں پہلے جو ہے اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں اور قبر کے اندر موجود ہیں اور جنت کے مزے لے رہے ہیں، تو ان کو یہ سزا دینا چاہتا ہے. معاذ اللہ. شکل دیکھیں اس کی، شکل دیکھیں برطانیہ کے مردودوں کی. شرم نہیں آتی ان کو کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی برے طریقے سے زبان درازی کر رہا ہے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوب 58 نمبر میں مکتوب نہج البلاغہ پیش کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو شہروں میں آپ نے اپنے اور جنگ صفین کے بارے میں جو خط تھے وہ آپ نے روانہ فرمایا تھے، اور ان میں آپ نے کیا لکھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں. آپ نے کیا وَكَانَ بَدَا أَمْرِنَا أَنَّا التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحد. تو کہتے ہیں کہ ہمارے آغاز اس طرح ہوا تھا کہ ہمارے اور ان کے اہل شام آمنے سامنے ہوئے تھے. ظاہر یہ تھا، کہتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ایک تھا اور ہمارا نبی بھی ایک تھا. آپ غور کریں تو نبی کے بارے میں بھی اور رب کے بارے میں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک ہی تھا، اور پھر ہماری جو دعوت تھی اسلام کے بارے میں وہ بھی ایک تھی. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان باللہ پر جو ہے زیادتی نہیں طلب کرتے تھے اور وہ بھی نہیں طلب کرتے تھے. وہ بھی جو تصدیق برسول کرتے تھے ہم بھی تصدیق برسول کرتے تھے، اور نہ اس پر وہ زیادتی کرتے تھے نہ ہم زیادتی کرتے تھے. کہتے ہیں الامر واحد، ہمارا معاملہ ہی ایک تھا. الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان. کہتے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف بنا تھا وہ صرف دم عثمان کے بارے میں بنا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن کی گواہی اسلام کے بارے میں، رب کو ماننے کے بارے میں، رسول کی رسالت کی تصدیق کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دے دیں، تو ایسے شخص کو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، اور سزا آج کل کے بل کے مطابق کہ انہوں نے حضرت جو ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گالیاں دی تھیں. مجھے آپ یہ بتائیں انہوں نے گالیاں دی تھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو آپ زبان درازیاں کر رہے ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شان کیوں بیان کی؟ مولا علی نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف مولا علی کا موقف ہے، ایک طرف تمہارا موقف ہے، ہم کس کو مانیں؟ آپ لوگوں کے موقف کو مانیں یا حضرت علی کے موقف کو مانیں؟